جو آپ کا مدرسہ ہے اس کے حوالے سے بہت ساری باتیں بھی ہوئیں کہ بہت سارے جو افغانستان میں جو اس وقت برسر اقتدار طالبان ہیں یا جو ٹی ٹی پی کے لوگ ہیں وہ آپ کے مدرسے سے فارغ التحصیل ہیں. لیکن میں ٹوٹل تو آپ کے سوال سے متفق نہیں ہوں گا. اب ٹی ٹی پی کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے یا ان کے ساتھ بات چیت ہونی چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، فدا دل ہوں. آپ ڈیلی میدان دیکھ رہے ہیں. موجود ہوں یہاں پر مقامی ہوٹل میں، اور یہاں پر جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کے زیر اہتمام ایک قبائلی جرگہ ہوا جس میں جمعیت علماء اسلام سمیع الحق گروپ کے سربراہ جناب مولانا حامد الحق صاحب بھی شریک ہوئے. مولانا صاحب، جہاں جتنی باتیں ہوئیں یہاں پر خودکش حملوں کے حوالے سے بھی بات ہوئی، دہشت گردی کے واقعات کے حوالے سے بھی بات ہوئی، مختلف سیاسی اور مذہبی جماعتوں کا جو ایک مشترکہ موقف ہے وہ بھی اعلامیے کی صورت میں سامنے آیا. تو جو آپ کا مدرسہ ہے اس کے حوالے سے بہت ساری باتیں بھی ہوئی کہ بہت سارے جو افغانستان میں جو اس وقت برسر اقتدار طالبان ہیں یا جو ٹی ٹی پی کے لوگ ہیں وہ آپ کے مدرسے سے فارغ التحصیل ہیں. تو کیا کوئی ایسا میکینزم، کوئی ایسا رابطے کا طریقہ کار ہے کہ ان لوگوں کو سمجھایا جائے کہ جی یہ آپ پاکستان کے اندر اور اس خطے کے اندر کر کیا رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی. آپ نے بہت اچھا سوال کیا، لیکن میں ٹوٹل تو آپ کے سوال سے متفق نہیں ہوں گا کہ لازمی کہ یہ خواہ مخواہ افغانستان کر رہا ہے یا ٹی ٹی پی کر رہی ہے، کوئی بھی اور طاقت کر رہی ہے. کیونکہ پاکستان کے ارد گرد کافی میرے خیال میں ممالک کی سرحدیں ہمارے ساتھ ملتی ہیں، اور بہت سے ممالک کے اپنے اپنے مقاصد ہوتے ہیں. اور پاکستان کو اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ بین الاقوامی طاقتیں اور بین الاقوامی خفیہ ایجنسیاں ان حالات اور اس موڑ پہ لائی ہیں، جس کی وجہ سے پاکستان کی سیاست، معیشت اور جمہوریت یا اس کو شریعت کے دیں ساری چیزوں میں انتہائی طوفان برپا ہے، ہلچل پیدا ہے. اور اس وقت تو میں سمجھتا ہوں کہ حقانیت کا اپنا ایک رول ہے. علم پھیلانا، روشنی پھیلانا، نور پھیلانا، یہ کوئی جرم نہیں ہے. لیکن ہم کبھی بھی حقانیہ کے علماء نے کسی گروپ سے یا کسی اپنے مریدوں شاگردوں کو یا فضلاء کو یہ نہیں کہا کہ کسی ملک میں آپ جا کے جنگ لڑیں یا وہاں پہ حکومت پہ قبضہ کریں یا وہاں پہ سیاست کریں. یہ ہر طالب علم کا اپنا اپنا حق ہے کہ وہ کون سا راستہ. ہمارے تو لاکھوں طلباء نے جو ہے تو تبلیغ، تعلیم، دین، اسلام، قرآن کی روشنی پورے خطے میں پھیلا دی ہے، اور کئی میں سمجھتا ہوں کہ لاکھوں لوگوں کو کفر کے اندھیروں سے نکال کے اسلام کی روشنی میں بھی انہوں نے داخل کیے. لیکن جہاں تک ٹی ٹی پی سے ہمارے ایک علمی اور جو دیوبند کے علماء کا، اہل سنت والجماع کا کے ساتھ اگر ان کو باندھا جاتا ہے، تو حضرت مولانا سمیع الحق شہید نے اپنی زندگی میں اس وقت ڈرون حملوں کے بیچ میں ہیلی کاپٹر کے ذریعے ان خراب حالات میں ان قبائل کے اور افغانستان کے بارڈرز کے اسفار کیے. وہاں پہ تمام گروپس کے ساتھ حکومت پاکستان، ریاست پاکستان اور افغانستان کے بیچ میں اس وقت کی جو بھی ان میں امن کے لیے بات چیت کی، لیکن وہ باراور ثابت نہ ہو سکی. اور پھر اس دوران بین الاقوامی قوتوں نے اس امن مذاکرات کو سبوتاش کر دیا. تو ہم اب بھی ہمارے کئی گروپ ٹی ٹی پی کے ساتھ لیڈرشپ کے کہنے پہ، حکومت پاکستان کے کہنے پہ، ریاست پاکستان کی بار بار کی ریکویسٹ پہ ہم علماء کے کئی گروپ افغانستان بھی بھیج چکے ہیں، اور طالبان سے بھی ان کے مذاکرات ہوئے ہیں، اور ٹی ٹی پی کے طالبان سے بھی ان کے مذاکرات ہوئے ہیں. لیکن ابھی اس واقعے پہ میں نے سنا ہے کہ ٹی ٹی پی نے بھی کہا ہے کہ یہ واقعہ ہم نے نہیں کیا. تو اس میں بہت سی قوتیں میں سمجھتا ہوں کہ یہود و حنود کی باہر کی ہو سکتی ہیں، جن کی اس خطے پہ نظر ہے، وسائل پہ نظر ہے، معدنیات پہ افغانستان اور پاکستان کے نظر ہے. گرم پانی جیسے روس ایک وقت میں آیا تھا اور وہ گرم پانی تک پہنچنا چاہتا تھا، کراچی تک. اور اب گوادر جو ہے ہمارے لیے ایک بڑا امپورٹنٹ تجارتی لحاظ سے، معاشی لحاظ سے رول پلے کر سکتا ہے. سی پیک کے منصوبے، ہماری چین کے ساتھ جو ایک دیرینہ پرانی دوستی ہے، وہ مزید آگے جا رہی ہے، پھنپ رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کا دھماکہ جو ہے وہ اس کے لیے ٹائمنگ ان کی بڑی ادھر چین کے ڈپٹی وزیر اعظم آ رہے ہیں، اور پاکستان سیاسی بحران سے نکل رہا ہے، معاشی بحران سے نکلنے کی کوشش کر رہا ہے. اس دوران میں پھر مذہبی جماعت پہ حملہ کرنا، میں سمجھتا ہوں کہ مذہبی منافرت پاکستان میں پھیلانے والی بات ہے. اور اسلام پسند اور دینی اور تمام دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث اور شیعہ سنی کو لڑانے والی ایک سکیم بھی نظر آتی ہے، جس کو آج کے جرگے نے اس کو فیل کرنے کے لیے، فلاپ کرنے کے لیے کوشش کی. یہاں جمع ہوئے اور ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم پاکستان کو اور پاکستانی قوم کو اس بور سے نکالنے کے لیے متفق اور متحد رہیں گے. ہم نے
تعزیت کی باجوڑ کے شہداء کے گھرانوں سے، ان کے بچوں سے ہم نے تعزیت کی. میں نے ایک آج بہت بڑا وفد بھی اپنی جماعت کا مرکزی اور صوبائی قیادت کا بھیجا تھا، اور صبح انہوں نے آج تقریباً 48.5 شہداء کے گھر پہ حاضری دیے. اور 2-3 دن سے ہمارا یہ سلسلہ ہے زخمیوں کی عیادت میں نے خود براہ راست کی. حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب اور جمعیت علماء اسلام پاکستان کے تمام کارکنوں سے JUIS نے باقاعدہ تعزیت کی اور ان کے غم میں برابر کے شریک ہیں. یہ ہمارا یہ سانحہ صرف ایک جماعت کا نہیں بلکہ پورے KPK، صوبہ سرحد کا، پٹھانوں کا، قبائلیوں کا، پورے پاکستان کا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں پاکستان میں پشتون اور پنجابی اور سندھی بلوچی کے نعرے سے بھی نکلنا چاہیے. وفاق رہے گا، پاکستان ایک یونٹ ہوگا تو دشمن اس حربے میں ناکام ہوگا. مولانا صاحب، آپ نے فرمایا کہ آپ کے والد گرامی مولانا سمیع الحق صاحب نے بھی کوششیں کی، برابر ثابت نہیں ہوئی. ریسنٹلی جب عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے، اس دور میں بھی مذاکرات کی کوشش ہوئی، سیز فائر ہوا، ختم ہو گیا، مذاکرات ناکام ہو گئے. اب TTP کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے یا ان کے ساتھ بات چیت ہونی چاہیے؟ دیکھ، ہم تو سیاسی لوگ ہیں، مذہبی لوگ جو ہیں وہ پرامن ہوتے ہیں، اور مذہبی لوگ ہمیشہ جو ہیں تو محبت کی بات کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس میں فرض کریں پہلے تو TTP کئی دفعہ انوالو رہ چکی تھی جس کا وہ اظہار کرتے ہیں، اگر اس میں بھی TTP انوالو ہیں تو انتہائی برا اور غلط اقدام ہے. تو ان سے مذاکرات کا سلسلہ تو کئی دفعہ شروع ہوا بند ہو جاتا ہے، لیکن ہم پھر بھی ہم کہیں اس کا ٹیبل ٹاک کے علاج سے بات چیت ہونی چاہیے. میں پھر ایک بہت بڑا جیسے مولانا عثمانی صاحب کی قیادت میں پاکستان وقت کیا تھا، اور اس میں مولانا چچا مولانا اور رقصہ بھی تھے. سب علماء نے ان سے جا کے بات کی اور ان سے بات کی کہ آپ اگر کسی آپ کے قرارداد اور آپ کے کے خلاف استعمال ہوتی ہے تو یہ ہمارے لیے انتہائی تکلیف دہ عمل ہے. اس وقت کی عمارت اسلامی افغانستان نے ایک دہانی کرائی تھی کہ ہماری زمین جو ہے کسی بھی پڑوسی ملک کے خلاف استعمال نہیں ہوگی. تو ہم بھی یہی امید اور توقع رکھتے ہیں کہ وہ ان کی زمین پاکستان کے خلاف، یا جو بھی چین ہو، ایران ہو، یا ہندوستان ہو، یا کوئی اور سینٹرل ایشیا کے ممالک، جو بھی ہمارے ساتھ ممالک ملتے ہیں، تو مجھے یقین ہے کہ ان حکومتوں کو سوچنا چاہیے اور پاکستان کے خلاف ان سخت حالات میں جو پاکستان اسلام کا قلعہ ہے، مرکز، اور اس وقت وہ کرپٹ سیاستدانوں کی وجہ سے پاکستان کافی سفر ہوا، نکالنا چاہتے ہیں بور سے، تو وہ وقت کو موقع غنیمت جانتے ہوئے وہ بار پاکستان میں فتنہ اور فساد پیدا کرنا چاہتے ہیں. تو ان کو بھی باز رہنا چاہیے، اور ہماری افواج پاکستان کو اور ہماری ریاستی اداروں کو اور ہمارے جو دفاعی ادارے ہیں اور جو سیکورٹی ادارے ہیں ان کو بھی چوکس رہنا چاہیے کہ وہ عوام کی جان اور مال کا تحفظ بھرپور طریقے سے. مولانا صاحب، پاکستان میں الیکشن کی باتیں ہو رہی ہیں، جمعیت علماء اسلام سمیع الحق گروپ کہاں سٹینڈ کرتا ہے؟ کیا عزائم ہیں، کیا تیاریاں ہیں؟ دیکھیے جی، ہم تو بار بار کی جمہوریت کو آزما چکے ہیں جس کی کوئی خاطر خواہ نتائج تو پاکستان میں نہیں آئی. نہ کبھی اسلامی حکومت آئی، نہ کوئی اسلامی جماعتوں کو کبھی یہاں پہ غالب آنے دیا گیا. لیکن پھر بھی ایک رہی صحیح امید ہے کہ اس کے ذریعے کچھ ایک ڈھانچہ کھڑا ہو جاتا ہے اور نئے لوگ میں سمجھتا ہوں جمہوریت کے بجائے اگر اسلامی شریعت کو یہاں پہ نافذ کیا جائے اور سودی نظام کو ختم کیا جائے، بینکنگ نظام میں اصلاح کی جائے، تو وہ پھر تب انتخابات کرانے کا زیادہ فائدہ ہوگا. اور انتخابات سے کوئی ہم پیچھے نہیں ہیں، انتخابات کا ہم حصہ بھی بننا چاہتے ہیں. اور ہم اگر جمہوریت میں بھی ہمارے کچھ علماء پارلیمنٹ میں اور صوبوں میں آتے ہیں تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنے بزرگان دین کی طرح، جو سابقہ بزرگان دین ہمارے بڑے بڑے مولانا عبدالحق صاحب، شیخ العزیز صاحب گزرے، مولانا سمیع الحق شہید گزرے ہیں، مولانا مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا غلام غوث ہزاروی، بڑی بڑی شخصیات گزری ہیں. تو انہوں نے بھی کوشش تو کی کہ جمہوریت کے ذریعے ہم پاکستان میں شریعت نافذ کریں. تو امید تو ہے کہ آئندہ قوم جو ہے تو جاگتی رہے گی، اور وہ اس دفعہ ایسے نمائندوں کو منتخب کریں جو دیندار ہوں، اسلام پسند ہوں، اور پاکستان پہ مر مٹنے والے ہوں، اور پاکستان کا قبلہ درست کر دیں، پاکستان میں کرپشن نہ کریں، پاکستان کے لیے فضول قرضے نہ لیں اپنے عیاشیوں کے لیے. اور پاکستان کو وہ میں سمجھتا ہوں کہ مزید اور نیا اسلامی اور مضبوط مستحکم پاکستان ہمیں بنانا چاہیے. یہی پیغام آنے والا 14 اگست میں سمجھتا ہوں کہ اس موقع پہ بھی کوئی ایسی حکمرانوں کو ایسا اعلان کرنا چاہیے کہ جو قوم جو ہے تو اس سے بھرپور طریقے سے واپس جاگ جائے اور وہ نئے عزم کے ساتھ پاکستان کا دفاع کرے، اس کو بچائے. آخری سوال اور مختصر جواب دیجیے گا کہ دینی جماعتوں کے اتحاد کا کوئی امکان ہے؟
میری تو دلی خواہش ہے, میرے والد صاحب شہید مولانا سمیع الحق صاحب کی بھی خواہش تھی کہ دینی ایک متحدہ مجلس عمل, متحدہ شریعت ماز, متحدہ دینی ماز, اسلامک فرنٹ, یہ ساری چیزیں, اور میں نے اس سلسلے میں کئی دفعہ حضرت مولانا فرحمان صاحب, سراج الحق صاحب, مولانا شاہ احمد دورانی صاحب کے صاحبزادوں سے, اور اہل حدیث کی جماعت پروفیسر ساجد میر صاحب اور دیگر کئی دینی جماعتوں سے میں بات چیت کر چکا ہوں, پنچ پیر کے مولانا طیب صاحب اور جتنے بھی کافی اور دینی اور سیاسی جماعتیں ہیں, ہم نے ان سے, مولانا احمد لدھیانی صاحب ہیں اہل سنت والجماعت, ہم نے ان سے بار بات کی ہے کہ دفاع پاکستان کوسل کا فور موجود ہے, اس مولانا سمیع الحق صاحب کی زیر قیادت جو بنا تھا, یا اسی فورم کو لے لیں اور ایک ہی نشان پہ انتخابات لڑیں قوم کو, اور اس میں دینی قومی اور جو محب وطن سیاسی جماعتیں ان کو بھی اس میں آنا چاہیے. صرف ہم دینی نہیں, جو مخلص سیاسی دینی قیادت ہے وہ بھی آئیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ سیکولر جماعتیں بھی اپنا قبلہ رخ ذرا تبدیل کریں, اور پاکستان جس حالات کے ساتھ شکار ہے تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ اوروں کے نعرے پاکستان میں یورپ اور مغرب کے نعرے یہاں مسلط نہ کریں. پاکستان اس کا متحمل نہیں ہو سکتا. پاکستان اسلام کے نظریے پہ بنا تھا, تو میں سمجھتا ہوں کہ اسی نظریے کی طرف ہم جائیں گے تو ہم اس دلدل سے نکل سکیں گے. اور اگر ہم سودی نظام اور انگریز اور انگلستان کے پرانے فرسودہ عدالتی نظام اور سسٹم اور قرآن حدیث کو چھوڑ کے, اور پرانا جرگہ سسٹم اور ہمارے بروقت فیصلوں کو چھوڑ کے, سب سے بڑی بات یہ کہ ہمیں انصاف ہمیں یقینی بنانا ہوگا. یہاں سے بڑے لوگ شہید ہو جاتے ہیں, بڑے لیڈرشپ, اور غریب اور کمزور, لیکن ان کو انصاف نہیں ملتا. تو انصاف ہوگا تو اللہ بھی ہم پہ کرم کرے گا, اور پاکستان ایک قومی اتحاد کی شکل میں آنے والا ایک بڑا انتخابی دنگل سے بھی نکل سکتا ہے. اور شاید اللہ تعالیٰ کرم کرے, آنے والے وقت میں پاکستان کے وسائل اللہ تعالیٰ دروازے کھول دے, اور ہم اس بھنور سے نکل کے پاکستان کو نئے سرے سے ہم مضبوط اور مستحکم بنانے کی کوشش کریں گے. بہت شکریہ. بہت شکریہ.